ہیلو گائز، ہم ایک ناول سٹارٹ کیا تھا دی ہاؤس میٹ، جو کہ لکھا ہے فریڈا میکفیرن نے، اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا چیپٹر 39۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نینا۔ اسٹیپ 2، نادانی میں ایک ظالم شیطانی آدمی سے شادی کرنا۔ اینڈی اور میری شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا ہمارا رشتہ بہت جلدی طے پایا۔ اینڈی سے پہلے جن مردوں کو میں نے ڈیٹ کیا وہ سب بس کھیل کھیل رہے تھے، لیکن اینڈی ایسا نہیں تھا۔ ہماری پہلی جادوئی ملاقات کی رات سے ہی اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ سنجیدہ رشتہ چاہتا ہے۔ وہ 1 سال پہلے ایک خاتون کیتھلین سے منگنی کر چکا تھا، لیکن وہ رشتہ قائم نہ رہ سکا۔ اب وہ شادی کے لیے تیار تھا، اور وہ مجھے اور میری بیٹی سیسیلیا دونوں کو اپنانے کے لیے بھی تیار تھا، اور میری نظر میں وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ گھر چاہتی تھی۔ میں ایک ایسا آدمی چاہتی تھی جس کی نوکری مستحکم ہو، جو میری بیٹی کے لیے باپ کا کردار ادا کرے، جو مہربان، ذمہ دار اور ہاں پرکشش بھی ہو۔ اینڈی میری ہر شرط پر پورا اتر رہا تھا۔ شادی کے دن قریب آتے گئے تو میں اس میں کوئی خامی تلاش کرتی رہی۔ کوئی بھی انسان اینڈی ونچسٹر کی طرح مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ شاید اس کا کوئی خفیہ جوا کھیلنے کا مسئلہ ہو، یا پھر کسی دوسرے شہر میں کوئی اور بیوی اور بچے ہوں۔ میں نے یہاں تک سوچا کہ اس کی پچھلی منگیتر کیتھلین سے رابطہ کر لوں۔ اینڈی نے مجھے اس کی تصویریں دکھائی تھی۔ وہ بھی میری جیسی سنہرے بالوں والی معصوم چہرے والی لڑکی تھی، لیکن مجھے اس کا پورا نام معلوم نہیں تھا، نہ ہی میں اسے سوشل میڈیا پر ڈھونڈ سکی۔ کم از کم وہ کہیں بھی اینڈی کے خلاف کچھ برا نہیں کہہ رہی تھی، اور میں نے اسے ایک اچھا اشارہ سمجھا۔ اینڈی میں واحد خامی اس کی ماں ہے۔ ایولین ونچسٹر میری خواہش سے کچھ زیادہ ہی ہمارے قریب رہتی ہے، اور میں اسے دنیا کی سب سے نرم دل خاتون بھی نہیں کہہ سکتی۔ اینڈی کے یقین دلانے کے باوجود کہ وہ بچوں سے محبت کرتی ہے اور سیسی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، جب بھی ہم اسے بیبی سٹنگ کے لیے کہتے ہیں وہ کچھ بیزار سی لگتی ہے، اور ہر بار رات ختم ہوتی ہے میری پیرنٹنگ کے طریقے پر کرٹیسائز کے ساتھ، جو مشوروں کے پردے میں لپٹی ہوتی ہے۔ لیکن میں اینڈی سے شادی کر رہی ہوں، اس کی ماں سے نہیں۔ ویسے بھی کون اپنی ساس کو پسند کرتا ہے نا؟ میں ایولین کو برداشت کر سکتی ہوں، خاص طور پر جب وہ مجھ میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی، سوائے اس کے کہ میں بچوں کی پرورش میں کتنی ناکام ہوں۔ اگر اینڈی کی یہی ایک خامی ہے تو میں بہت اچھی پوزیشن میں ہوں۔ تو میں نے اس سے شادی کر لی، اور 3 مہینے بعد بھی میں اب تک خواب کی دنیا میں ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اب مالی طور پر اتنی مستحکم ہوں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر پر رہ سکتی ہوں۔ میں مستقبل میں گریجویٹ اسکول میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی میں اپنی فیملی کے ساتھ ہر لمحہ جینا چاہتی ہوں۔ سیسی اور اینڈی۔ ایک عورت اتنی خوش قسمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس خوش قسمتی کے بدلے میں ایک مکمل بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اپنی فارغ وقت میں جم جاتی ہوں تاکہ اپنی فٹنس برقرار رکھ سکوں، اور میں نے سفید رنگ کے ایسے لباس خریدے جو بالکل بھی عملی نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ اینڈی کو مجھ پر سفید رنگ پسند ہے۔ میں آن لائن مختلف ترکیبیں سیکھ رہی ہوں، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانا پکانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اس شاندار زندگی کے قابل بننا چاہتی ہوں جو اس نے مجھے دی۔ آج رات میں سیسیلیا کی نرمی سے دمکتے گال پر کس کرتی ہوں، چند لمحے رک کر اسے دیکھتی ہوں، اس کی گہری سانسوں کی آواز سنتی ہوں، اور بیبی پاؤڈر کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوں۔ میں اس کے نرم سنہرے بالوں کو ایک لٹ اٹھا کر اس کے تقریباً شفاف کان کے پیچھے کر دیتی ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت ہے۔ میں اسے اتنا زیادہ پیار کرتی ہوں کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے میں اسے اپنی باہوں میں بھر کر کھا ہی جاؤں۔ جب میں سیسیلیا کے کمرے سے باہر آتی ہوں، اینڈی دروازے کے باہر میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اس کے سیاہ بال ایک بھی جگہ سے بکھرے نہیں، بالکل اسی طرح شاندار جیسے میں نے اسے پہلے بار دیکھا تھا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ اس نے مجھے کیوں چنا۔ وہ دنیا کی کسی بھی عورت کو پا سکتا تھا، تو پھر میں کیوں؟ لیکن شاید مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے، بس خوش رہنا چاہیے۔ ہے وہ کہتا ہے۔ وہ میرے بلونڈ بالوں کی ایک لٹ کو میرے کان کے پیچھے سرکاتا ہے۔ تمہاری جڑیں تھوڑی نمایاں ہونے لگی ہیں۔ اوہو، میں لاشعوری طور پر اپنی ہیئر لائن کو چھوتی ہوں۔ اینڈی کو بلونڈ بال پسند ہے، اس لیے ہماری منگنی کے بعد میں نے اپنے بالوں کو گولڈن شیڈ دینے کے لیے سیلون جانا شروع کر دیا تھا۔ اوہو خدایا، میں سیسی میں اتنی مصروف رہی کہ یہ دھیان ہی نہیں رہا۔ میں اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کو مکمل طور پر پڑھ نہیں سکتی۔ وہ اب بھی مسکرا رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسے میرے ایک سیلون اپوائنٹمنٹ چھوٹ جانے سے اتنا فرق تو نہیں پڑا ہوگا، ہے نا؟ سنو، وہ کہتا ہے، مجھے تمہاری ایک مدد درکار ہے۔ میں بھویں اٹھاتی ہوں، خوش کہ وہ میرے بالوں کی بات پر زیادہ پریشان نہیں لگ رہا۔ بالکل، کیا کرنا ہے؟
وہ چھت کی طرف دیکھتا ہے. میرے کچھ آفس کے پیپرز اوپر اسٹوریج میں رکھے ہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے انہیں ڈھونڈنے میں مدد دو. آج رات مجھے یہ کانٹریکٹ مکمل کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا ہے. تم جانتی ہو مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. مجھے اس گھر میں آئے 4 مہینے ہو گئے ہیں لیکن میں کبھی اوپر اسٹوریج ایریا میں نہیں گئی. ایک بار جب سسی دوپہر میں سو رہی تھی میں سیڑھیاں چڑھ کر وہاں تک گئی تھی لیکن دروازہ بند تھا تو میں واپس آ گئی. اینڈی کہتا ہے کہ وہاں بس کچھ پیپرز پڑے ہیں, کوئی خاص چیز نہیں. اور سچ کہوں تو مجھے وہاں جانا زیادہ پسند نہیں. مجھے ایٹک سے کوئی خاص خوف نہیں لیکن اس کی طرف جانے والی سیڑھیاں کچھ عجیب سی لگتی ہیں. اندھیرا ہے اور ہر قدم پر سیڑھیاں چرچرا رہی ہیں. میں اینڈی کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی ہوں, اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہوں. جب ہم سیڑھیوں کے اوپر پہنچتے ہیں تو اینڈی مجھے ایک چھوٹے سے راہداری والے راستے سے لے کر اس بند دروازے تک لے جاتا ہے جو بالکل آخر میں ہے. وہ اپنی چابیوں کا گچھا نکالتا ہے اور ایک چھوٹی چابی کو تالے میں لگاتا ہے. پھر وہ دروازہ کھول کر روشنی جلانے کے لیے ایک رسی کھینچتا ہے. روشنی کی چمک سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور جب میرا دماغ ایڈجسٹ ہوتا ہے تو میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی ہوں. یہ وہ اسٹوریج روم نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا. یہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ لگ رہا ہے. ایک طرف ایک تنگ سی چارپائی رکھی ہوئی ہے, ایک چھوٹی سی درازوں والی الماری اور ایک منی فریج بھی موجود ہے. کمرے کے دور ایک جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی ہے. او ہو, میں اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے کہتی ہوں, یہ تو ایک کمرہ ہے. میں نے سوچا تھا کہ یہاں بس پرانے سامان اور کباڑ ہوگا. میں سارا سامان اس کلوزٹ میں رکھتا ہوں, وہ وضاحت کرتا ہے اور بستر کے قریب والے الماری نما کلوزٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے. میں آگے بڑھ کر کلوزٹ کے اندر جھانکتی ہوں. اندر صرف ایک نیلے رنگ کی بالٹی رکھی ہوئی ہے, کوئی کاغذات نہیں اور اتنے تو بالکل بھی نہیں کہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت پڑے. میں اب بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکی کہ اینڈی مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر اچانک مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے. میں سر اٹھاتی ہوں اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں. اچانک میں اس چھوٹے سے کمرے میں اکیلی رہ گئی ہوں. اینڈی دروازے کی طرف جا چکا ہے اور اس نے میرے پیچھے دروازہ بند کر دیا. اینڈی, میں زور سے آواز دیتی ہوں. 2 لمبے قدم اٹھا کر میں دروازے تک پہنچتی ہوں اور ڈور نوب گھمانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ ہلتا تک نہیں. میں زور آزماتی ہوں, اپنے پورے وزن سے دھکا دیتی ہوں لیکن بے سود. ڈور نوب 1 انچ بھی نہیں ہلتا. دروازہ لاک ہے. اینڈی, میں ایک بار پھر چیختی ہوں. کوئی جواب نہیں. اینڈی, یہ کیا بکواس ہے. شاید وہ نیچے کچھ لینے گیا ہو اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہو, لیکن اس سے یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کاغذات ہیں تو پھر یہاں کچھ بھی کیوں نہیں. میں مٹھیاں بھیج کر دروازے پر زور زور سے مارتی ہوں. اینڈی, اب بھی کوئی جواب نہیں. میں اپنا کان دروازے سے لگا دیتی ہوں. مجھے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ قریب نہیں آ رہی بلکہ دور جا رہی ہے. وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے. وہ میری آواز نہیں سن پایا ہوگا, یہی ایک وضاحت ہو سکتی ہے. میں جیبیں ٹٹولتی ہوں لیکن میرا فون بیڈ روم میں رہ گیا ہے. اس سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. ڈیم اٹ. میری نظریں کھڑکی پر جا پڑتی ہیں. کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے. میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہوں اور باہر جھانکتی ہوں. کھڑکی پیچھے کے صحن کی طرف کھلتی ہے جس کا مطلب ہے کہ باہر کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں. میں یہاں پھنس چکی ہوں جب تک اینڈی واپس نہیں آتا. مجھے بند جگہوں سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ کمرہ واقعی بہت چھوٹا ہے اور اس کی چھت بستر کے اوپر سے جھک رہی ہے. یہ خیال کہ میں یہاں لاک ہوں میرے اعصاب پر سوار ہونے لگا ہے. ہاں, اینڈی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا لیکن مجھے یہ گھٹن زدہ جگہ بالکل پسند نہیں. میری سانسیں تیز ہونے لگتی ہیں اور انگلیوں کے سرے سن ہونے لگتے ہیں. مجھے ایک کھڑکی کھولنی ہوگی. میں کھڑکی کے نچلے حصے کو زور سے دھکیلتی ہوں لیکن وہ 1 انچ بھی نہیں ہلتی. ایک لمحے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ باہر کی طرف کھلتی ہو لیکن ایسا بھی نہیں ہے. یہ کھڑکی آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں کھڑکی کو غور سے دیکھتی ہوں اور یہ پینٹ سے سیل کر دی گئی ہے. جب اینڈی واپس آئے گا میں اسے اچھی طرح سناؤں گی. میں خود کو کافی متوازن مزاج رکھنے والی سمجھتی ہوں لیکن مجھے کسی بند کمرے میں قید کیا جانا بالکل پسند نہیں. ہمیں اس دروازے کے لاک کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا تاکہ یہ دوبارہ خود سے لاک نہ ہو جائے. میرا مطلب ہے اگر ہم دونوں اندر ہوتے تو پھر ہم واقعی بری طرح پھنس جاتے. میں دوبارہ دروازے پر مکے برسانے لگتی ہوں. اینڈی, میں پوری قوت سے چیختی ہوں. اینڈی. 15 منٹ چیخنے کے بعد میری آواز بیٹھنے لگتی ہے. وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ میری آواز نہیں سن سکا تب بھی اسے تو احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ میں ابھی تک ایٹک میں ہوں. آخر میں یہاں اکیلی کر ہی کیا سکتی ہوں؟ کہیں وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتے ہوئے بے ہوش تو نہیں پڑا؟ میں تصور کرتی ہوں کہ وہ نیچے خون کے تالاب میں بے سدھ پڑا ہوگا اور یہی واحد وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے نہیں سن رہا. 30 منٹ بعد
میں اپنے ہوش و آواز کھونے کے قریب ہوں. میرا گلا درد سے جلنے لگا ہے اور ہاتھ دروازے پر مکے مار مار کر سرخ ہو چکے ہیں. میری آنکھوں میں آنسو امڑ آتے ہیں. اینڈی کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر اچانک دروازے کی دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے. نینا. اینڈی. میں تقریباً رو پڑتی ہوں. خدا کا شکر ہے میں یہاں لاک ہو گئی تھی. تم نے میری چیخیں نہیں سنی؟ دوسری طرف خاموشی چھا جاتی ہے. پھر اس کی آواز آتی ہے. سنی تھی. میں سکتے میں آ جاتی ہوں. اگر اس نے میری آواز سنی تھی تو پھر اس نے دروازہ کھولا کیوں نہیں؟ لیکن اس وقت میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. مجھے بس ایک کمرے سے نکلنا ہے. کہ تم پلیز دروازہ کھول سکتے ہو؟ پھر وہی طویل خاموشی. نہیں ابھی نہیں. کیا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. میں ہکلاتی ہوں. تم مجھے باہر کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیا چابی کھو گئی ہے؟ نہیں. تو پھر مجھے باہر نکالو. میں نے کہا نا ابھی نہیں. میں اس کے الفاظ کی سختی پر کام چاہتی ہوں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اینڈی مجھے باہر کیوں نہیں نکال رہا؟ میں دروازے کو گھورتے ہوئے ایک بار پھر نوب گھمانے کی کوشش کرتی ہوں جیسے شاید یہ سب کوئی مذاق ہو، مگر دروازہ اب بھی لاکڈ ہے. اینڈی تمہیں مجھے یہاں سے نکالنا ہوگا. میرے ہی گھر میں مجھے کیا کرنا ہے یہ مت بتاؤ. اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی ہے جو مجھے بالکل اجنبی لگ رہی ہے. تمہیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تبھی تم باہر آ سکو گی. میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے. اینڈی جو میری نظروں میں اتنا کامل تھا، رومانٹک، خوش شکل، دولت مند اور سیسیلیا کے لیے اچھا، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی. اب وہ خامی مجھے مل چکی ہے. اینڈی میں نرمی سے کہتی ہوں پلیز مجھے باہر نکالو. مجھے نہیں معلوم تم کس بات پر ناراض ہو لیکن ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. دروازہ کھولو، ہم مل کر مسئلہ حل کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہوگا. اس کا لہجہ پرسکون اور اسپاٹ ہے جو میرے اندر مزید گھبراہٹ بھر دیتا ہے. سیکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھو. میری سانسیں تیز ہو جاتی ہیں. اینڈی ابھی کے ابھی مجھے اس کمبخت کمرے سے باہر نکالو. میں پوری قوت سے دروازے کو لات مارتی ہوں مگر میرے ننگے پاؤں سے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. الٹا میرے پیر میں درد دوڑ جاتا ہے. میں دروازہ کھولنے کی امید میں رکتی ہوں مگر کوئی حرکت نہیں ہوتی. میں قسم کھاتی ہوں اینڈی. میں غصے سے دھاڑتی ہوں. مجھے باہر نکالو ابھی فوراً. تم ناراض ہو؟ وہ سکون سے کہتا ہے جیسے میں بس کوئی ضدی بچی ہوں. میں تب واپس آؤں گا جب تم پرسکون ہو جاؤ گی. اور پھر اس کے قدموں کی آواز دور ہونے لگتی ہے. اینڈی میں چیختی ہوں واپس آؤ، مجھے باہر نکالو. اینڈی اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی. میں واقعی کہہ رہی ہوں، میں بالکل پرسکون ہوں. اینڈی بس دروازہ کھول دو. میں دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتی ہوں مگر وہ مجھے نظر انداز کر دیتا ہے. اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے.